گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان۔ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ بازار مصطفیٰ کو چلے چھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے چھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں۔ آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہمیں پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان مبارک کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن انوار رمضان میں آپ کا میزبان زہر اختر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضان مبارک کی اس خوبصورت سحر کا آغاز اپنے
چاہنے والے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے حلقہ احباب میں کر رہے ہوں گے۔ رمضان مبارک کی آج 12ویں سحری کا آغاز اور عشرہ مغفرت بھی قائم و دائم ہے۔ بیسیکلی اگر عشرہ مغفرت کی ہم بات کرتے ہیں تو عشرہ مغفرت ایک کامن سی بات ہے کہ بے حساب مغفرتوں کا عشرہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندے سے کہ اے بندے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا۔ تو تمام امت مسلمہ کو یہی میسیج ہے کہ نمازوں میں اور ریاضتوں میں، دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ کیا پتہ یہ عشرہ ہمارے لیے آخری ہو، کیا پتہ یہ رمضان مبارک ہمارے لیے آخری ہو۔ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمایا، اور ہمارے بعد اور ہم کل کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری بھی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جو مہنگائی نے، تنگ دستی نے اس ملک کا جو ہے برا حال کرا ہوا ہے، رمضان مبارک کے آتے ہی اشیاؤں میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور جتنے منافع خور لوگ ہوتے ہیں مارکیٹس میں آپ کو نظر آتے ہیں، اپنی چیزوں کو مہنگی سے مہنگی کر کے بیچا کرتے ہیں۔ تو اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، سیاست اس حوالے سے کس طرح سے روح نظر ڈالتی ہے، آج اسی بات کو ڈسکس کرنے کے لیے اور اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ ابھی کچھ دیر میں ہوں گے بھی، جو کہ کئی ترجمان ہیں، سیاسی امور پہ مہارت بھی رکھتے ہیں۔ اگر میں پہلا تعارف کراؤں، ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی ہیں جناب نعیم امان صاحب، ہمارے ساتھ آج سحر ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ ہیں۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم نعیم بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ یہ بتائیں رمضان مبارک میں سب سے پہلے کہ کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی؟ جزاک اللہ خیر، آپ نے مدعو کیا۔ رمضان میں مصروفیات وہی ہوتی ہے جو ایک انسان کی، ایک مسلمان کی ہوتی ہیں، اور عام روٹین کے اندر تو چلے ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ تراویح بھی مل جاتی ہے، اور سپارہ قرآن پاک پڑھنے کی جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ بھی اللہ پاک ہمت دے دیتا ہے۔ تو رمضان کی آمد سے مراد یہ ہے کہ ہم سیکنڈ جو ہے وہ عشرے پہ داخل ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ غریب غربا جو لوگ ہیں، جو بے بس ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، وہاں تک ہم رسائی کریں، وہاں تک ان کو راشن پہنچائیں، اور کوشش پوری ہے، ہمت مردہ اور مدد خدا ہوتا ہے، اور پوری کوشش کر رہے ہیں۔ سیکنڈلی آپ نے انٹرو میں جیسے کہا ترجمان، میں میڈیا ریپریزنٹیو ہوں، اسپوک پرسن پیپلز پارٹی کا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جو پارٹی کا دفاع ہے، جو پارٹی اس وقت رمضان کے حوالے سے جو کاوشیں کر رہی ہے، پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے جو ایفرٹس کر رہی ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے کمپائل کریں اور آپ کے توسط سے جو ہے عوام کو بتائیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی۔ جس طرح سے مہنگائی کو لیتے ہوئے غریب آدمی اس ٹائم بے انتہا پریشان ہے، تو کچھ اقدام ابھی کر چکے ہیں، اور کون سے اقدام ایسے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے؟ دیکھیے پوری دنیا میں ایک رواج ہے، اگر آپ پوری دنیا کی بات کریں، جو مغربی ممالک ہیں یا پھر ایسی ممالک میں آپ جائیں، تو جب رمضان آتے ہیں تو وہاں لوگوں کو جو ہے وہ بڑی آسانی سے چیزیں دستیاب بھی ہوتی ہیں، اور کم ریٹ میں بھی ہوتی ہیں دستیاب۔ وہاں جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ پر بھی چیزیں ملتی ہیں، لیکن بدقسمتی رہی اس پاکستان کے اندر 73 سال سے جب بھی رمضان آتا ہے تو یہاں ایک ایسے کچھ لوگ ہیں، ایسے مافیاز ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن مافیاز کی جب میں نشاندگی کروں گا تو اس پہ کچھ ذمہ داری ریاست کی بھی ہوتی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، کچھ ممالک کے اندر عوام جو ہے وہ غریب ہوتی ہے اور جو ہے وہ حکومت امیر ہوتی ہے، اور کچھ ممالک کے اندر جو ہے وہ حکومت غریب ہوتی ہے اور عوام جو ہے وہ امیر ہوتی ہے۔ نیبر ملک کی بات کروں انڈیا کی، تو وہاں کی جو عوام ہے وہاں ان کا کوئی حال نہیں ہے، حکومت وہاں کی امیر ہے۔ ہمارے پاس عوام جو ہے وہ امیر ہے، لیکن حکومت یہاں کی کمزور ہے، غریب ہے۔ لیکن دیگر ممالک کے اندر جیسے ڈسکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے، پیکیجز دے دیے جاتے ہیں رمضان کے اندر، ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ رہی کہ ہم سبسڈی ختم کر دیتے ہیں۔ ہم سبسڈی بجائے دینے کی عوام کو کہ دالوں پہ، چینی پہ، پھر آپ کی جو روزمرہ کا جو آئٹم ہے، ہاؤس ہولڈ آئٹم، جو روزمرہ کی روٹین کے اندر جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ سحری ہو، چاہے وہ افطار ہو، پھل فروٹ ہو، تو ہم سبسڈی بجائے دینے کے سبسڈی ختم کرتے ہیں۔ گزشتہ جو حکومت رہی ہماری اور اب جو موجودہ حکومت ہے، تو کچھ حالات اچھے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ اقتدام ایسے دی گئے یا دے دیے جائیں گے جس میں مزید کچھ امپروومنٹ آئے گی غریب عوام کے لیے؟ بالکل ایسا ہی ہے، الحمدللہ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ سی ایم صاحب کی طرف سے ہم نے ٹیمیں تشکیل دیں۔ سب سے پہلے ایسے لوگ جو مہنگی چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب وہ جو ہے مہیا کرتے ہیں، اور وہاں سے چیزیں کوشش کرتے ہیں کہ ریٹ ہائی کریں، اس کے لیے تمام ہمارے جو معاون خصوصی تھے، خاص طور پہ ایڈوائزر تھے سی ایم صاحب کے، ان کو ایکٹیو کر دیا۔ تمام ہمارے ایس سی صاحبان جو ہیں، ہمارے ڈی سی ہیں، ایس ڈی ایم ہیں، ان کو ایکٹیو کر دیا کہ آپ جائیں اور جا کے وہاں ریٹ کریں
اور باقاعدہ اب تک پچھلے کوئی 12 رمضان سے اب تک جو ہے اگر میں پچھلے سال کی بات کروں اس سے پچھلے سال کی بات کروں تو اس سال جو ہے وہ ہم نے زیادہ لوگوں کے چلان کیے بنسبت پچھلے سال کے اور اس کے پچھلے سال کے. اب ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں دو راستے ہوتے ہیں. جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر 300 کے ریٹ ہم نے دیے ہیں کسی چیز کے تو آپ 350 کا کیوں بیچتے ہیں, تو وہ آگے سے کہتا ہے جی پیچھے سے چیزیں جو ہے مجھے جو ہے وہ مہنگی آ رہی ہیں. اب مہنگی سے مراد یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ اوگرا اور نیپرا یہ 2 ادارے ہیں. اگر میں نیپرا کی بات کروں تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے گیس کے بل جو ہے وہ انکریز ہوتے ہیں, بجلی کے بل آئے دن مہنگے ہوتے ہیں. اور میں اوگرا کی بات کروں تو وہ بھی اپنی جگہ وہ بھی اپنا ادارہ جو ہے وہ کام کرتا ہے. لیکن جو ہمارا کام ہے پرائس کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے پاس ہمارے پاس موجود ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں جب کسی جگہ جب ہم ریٹ کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ اس کو تنبیہ دے دیں, اس کو جو ہے ہم کہہ دیں کہ آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اوائڈ کریں. لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ اب جتنے بھی ہم نے چلان کیے ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے, کیونکہ پچھلے جو 3.5 سال سے جو اس ملک کے اندر آئی کرا کے لوگوں کی جو ہوئی حکومت نے نکالی ہے, اور اس وقت جو صورتحال ہے آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے مہنگائی برپا ہوئی ہے, پھر بے روزگاری جس طریقے سے بڑھی ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی جو تعداد ہے کیسز کی, جو رجسٹرڈ کیسز ہمارے پاس تھانوں کے اندر ہوئے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں کیسز ہیں. لیکن یہ جتنے بھی کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں یہ جو ہے وہ عادی مجرم نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ پولیس گرفتار کرتی ہے ایٹ اے ٹائم. جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں انٹیروگیشن کو کہ بات یہ کہ ان کا ریکارڈ کوئی میچ نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں بچہ رو رہا تھا, دودھ کے لیے بلا رہا تھا, میرا نوکری نہیں تھی تو میں کیا کرتا, پھر میں نے پستول نکالا, میں نے چاقو نکالا. حالانکہ ریاست کا کام ہے ریٹ قائم کرنا, ہم نے قائم کی ہوئی ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ عادی مجرم نہیں نکل رہے آپ کے, وہ لوگ نکل رہے ہیں جو اس وقت ستائے ہوئے حکومت سے, جو مہنگائی سے, غربت سے, بے روزگاری سے, کرپشن سے. تو بات یہ ہے کہ جو ریاست کا کام ہوتا ہے سبسڈی دینا, اور ہمارا کام ہوتا ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا. اور ہم حقمن کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے پرائس, جتنے بڑے بڑے سٹورز ہیں ان کو ہم نے ایک ان کو پرائس لسٹ دی ہوئی ہے. جتنے بھی یہاں پتارے, ٹھیلے, جو شاپس ہیں, دکاندار ہیں, ان کو پرائس لسٹ دی ہوئی ہے, اور وقتاً وقتاً ہم اس کو چیک کر رہے ہیں. اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ کہیں ریٹ اگر ہیوی اگر انہوں نے ریٹ رکھے ہوئے تو ان کو چلان کریں, اور چلان کر کے ان کو فائن بھی کریں, اور ان کو جیلوں میں بھی جو ہے روانہ کریں. آج بھی کئی تعداد کے اندر ایسے واقعات جو ہے کراچی کے 7 ضلع کے اندر ہوئے. لیکن کوشش پوری ہے کہ رمضان کے اندر جو عوام کو جو ریلیف پیکیج ہے اور جو مہنگائی ہے اس مہنگائی کو کسی طریقے سے کنٹرول کر سکیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی گفتگو نعیم مامان بھائی سے مہنگائی کے حوالے سے ہوئی, کیونکہ سیاسی امور میں مہارت بھی حاصل ہے اور رہنما بھی ہیں ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے. نہیں بھائی آپ تشریف رکھیں گے ہمارے ساتھ باقاعدہ طور پہ ہماری سحر نشریات میں. ناظرین, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سحر نشریات کا خصوصی سحر نشریات کا آغاز خصوصی اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتیں شامل ہوتی ہیں, ان کا ذکر شامل ہوتا ہے. کیونکہ رمضان المبارک آتے ہی گویا ہر طرف نور ہی نور برستا ہے, برکتوں کی ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے, عبادتوں میں لوگ مصروف ہوتے ہیں. اور کیوں نہ نور برسے, کیونکہ یہ مہمان مہینہ اللہ نے ہمیں تحفے میں دیا ہے. تو ہمیں اس مہینے کا خیال رکھنا ہے, اس مہینے میں برکتیں لوٹنی ہیں, محبتیں سمیٹنی ہیں. تو اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس سے اس سحر ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے, تو اسی ماحول کو اور مزید خوبصورت رکھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ نامور سنخا موجود ہیں, ملک کے نامور سنخا موجود ہیں, جو ایک منفرد انداز میں سنخانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا کرتے ہیں. محترم راؤ برادن ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ویلکم کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی, کیا حال ہیں؟ ماشاء اللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ 3 بھائی ہیں آپ لوگ, اور تینوں میں زیادہ چہروں میں ڈفرینس نہیں لگ رہا ہے لیکن عمر میں لگ رہا ہے. آپ کا نام؟ ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ. اور یہ شروع سے جو آپ لوگوں نے پڑھنے کا ایک ساتھ مل کر کمپوزیشن کرنے کا جو ارادہ تھا وہ کیسے آیا کہ مطلب تینوں بھائی مل کر پڑھیں؟ 2 تو ہم نے دیکھے اکثر. جو ماحول ہے ہاں نعت خوانی کا, ہمارے والد صاحب بھی بہت اچھے ثنا خوان ہیں ماشاء اللہ. کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے راؤ اسد علی اسد. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. ہمارے استاد بھی وہی ہیں, ہاں اور ان کو دیکھ کے ہم نے سیکھا. تو گھر میں ہمیں یہی ماحول ملا نعت خوانی کا, تو پھر ہم نے ان کو دیکھ کے, ہمارا اسٹوڈیو بھی ہے ماشاء اللہ. کس نام سے ہے؟ RWDS کے نام سے. RWDS RWDS کے نام سے ہمارا اسٹوڈیو ہے. مجھ سے بڑے بھائی جو راؤ سے, تو انہوں نے اس اسٹوڈیو کی بنیاد ڈالی, اور وہ ہمارے استاد بھی ہیں. ان کو دیکھ کے ہم نے ان سے کام سیکھا, اور جتنے بھی پاکستان کے ثنا خانے اور باہر ممالک کے جتنے مشہور ہیں ان سب کی ریکارڈنگ جو ہوتی ہے نعت جو آپ سنتے ہیں وہ ہم لوگ ریکارڈ کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو مطاہر, میں چاہوں گا آپ کا نام مطاہر ہے اور چھوٹے والی
हसान और भाई का? हसान, आप तो इनमें सब में छोटे लगते हैं, तो आपने भी मतलब इनके साथ मतलब तीनों ने एक साथ इस सिलसिला स्टार्ट करा या बाद में आपने ज्वाइन करा इनको? अच्छा, माशाल्लाह। तो इनको देख देख के आपका भी शौक बेदार हो गया। जी, क्या बात है। तो मुताहिर भाई, हसान भाई, मैं गुजारिश करूंगा कि एक कलाम से आप लोग आगाज़ कर दें, और क्योंकि बड़े प्यारे सनाखाएँ और बहुत अच्छे और मुनफरिद अंदाज में सनाखानी रसूल सनाखानी मुस्तफ़ा पेश किया करते हैं, और ख़ास तौर पे डफ़ पे ये लोग कलाम पेश करते हैं। और जब ये डफ़ पे कलाम पेश करेंगे और आज इस खूबसूरत सहर ट्रांसमिशन का बाकायदा तसलसल बन जाएगा, तो इंशाअल्लाह आप भी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो राव मुताहिर भाई, मैं चाहूँगा कि आगाज़ करें आप किसी कलाम से। कबल इसके कि आगाज़ करें, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि इनके बाद जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं माशाअल्लाह से, अगर बात करी जाए उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्कॉलर भी हैं और मजहबी उमूर पर इनको बड़ी गिरफ्त हासिल है, पीर तरीक़त भी हैं। उनका नाम मैं अनाउंस करूँगा, लेकिन मैं राव भाई से पहले गुजारिश करूँगा कि अपने खूबसूरत कलाम से आज इस सहर ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करें। माशाअल्लाह। इससे पहले जितने भी देख रहे हैं हज़रात, तमाम हज़रात दुरूद पाक में शामिल हो जाए।
سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بھائی، واہ، مطاہر بھائی، حسن بھائی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت حمد باری تعالیٰ سے اپنی عقیدتوں کو انہوں نے آغاز کیا. آگے بھی ان سے اور کلامات سنیں گے ان کے بھرپور منفرد انداز میں. نہیں بھائی، میں چاہوں گا آپ سے کہ یہ بتائیں کہ سیاست کا آغاز، سیاست میں آنے کا جو آئیڈیا تھا وہ کیسے آیا؟ سیاست تو عبادت کا نام ہے، اور اسٹوڈنٹ لائف میں، اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ کوشش کی اسٹوڈنٹ یونین کے لیے اپنی جو ہے خدمات انجام دوں، اور کراچی سے بھی الحمدللہ کراچی سے ماشاءاللہ، اور اور خاصا ٹائم دیا اسٹوڈنٹ یونین کو، اور کوشش کیا کہ وہاں بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہر قسم کے وسائل لے کے دیں. اپلیکیشن کا کوئی مسئلہ ہو، کسی کو کسی فنڈنگ کا کوئی پرابلم ہو، کسی کو انرولمنٹ کا ایشو ہو، تو ہم نے وہاں بھی کوششیں کی. اور سیاست کے اندر کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر جب آیا تو لازمی سی بات ہے، پیپلز پارٹی کے اندر میں نے دیکھا کہ ایسی کون سی جماعت ہے پاکستان میں جس نے پاکستان کی جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دی ہے. جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی اگر میں بات کروں، جس نے اس ملک کو آئین دیا، بغیر آئین بغیر قانون کے 24 سال یہ ملک چلا. پھر اس ملک کو ایٹم بم دیا جب راجہ بازار میں کھڑے ہو کے للکارا وائٹ ہاتھی، یہ ملک یہ قوم جو ہے گھاس کھائے گی لیکن ایٹم بم بنائے گی. پھر میزائل ٹیکنالوجی جیسی اس ملک کو جو ہے وہ ٹیکنالوجی اس ملک کو محترمہ شہید بے نظیر نے دی. پھر اسی طریقے سے سی پیک جیسا بڑا منصوبہ جو ہے وہ الحمدللہ اصل زرداری نے اس ملک کو دیا. تو دیکھا یہ گیا، ہم نے یہ دیکھا، تلاش کیا میں نے کہ بات یہ کہ ایسی کون سی جماعت ہے جو زیادہ جو ہے وہ کوششیں کرتی ہے عوام کے لیے، عوام کی فلاح بہبود کے لیے. پھر ہم نے بچپن میں بھی پڑھا تھا اور سنا تھا، ہمارے جو استاد تھے بتاتے تھے دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو الف بے پہ یقین رکھو. پھر تلاش کر لی الف بے پہ، تو الف سے پھر ہم نے تلاش کیا کہ الف سے آصف علی زرداری، بے سے بلاول بھٹو، کیا بات ہے، بے سے بختیور بھٹو، بے سے جو ہے وہ بے نظیر بھٹو، بے سے جو ہے وہ پے سے پیپلز پارٹی. تو الحمدللہ الف بے پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور نظریاتی پارٹی ہے، اور نظریات میں رہتے ہوئے لاکھ اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک گھر ہے، ایک گھر میں رہ کر ہم آپس میں کوشش کرتے ہیں کہ جب ہمیں موقع ملا اس ملک کی خدمت کرنے کا، تو کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی کچھ چل رہی تھی وفاقی حکومت کی طرف سے کہ نو مور، اور میں نے امریکہ کو نہ کر دیا کہ نہ کیسے کر دیا کہ مجھ سے کچھ چیزیں مانگی گئیں جس میں
ڈرون حملوں کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین مانگی گئی تو میں نے جو ہے نا ایبسولوٹلی نوٹ کر دیا. تو میں یاد کرا دوں کہ ایبسولوٹلی نوٹ ہم نے کب کیا تھا. جب ہم نے پائپ لائن منصوبہ سائن کیا تھا ایران کے ساتھ تو امریکہ دیکھ رہا تھا اور آنکھیں دکھا رہا تھا کیونکہ ایران کی شروع سے مخالف رہا امریکہ. تو ہم نے اس وقت بھی ایبسولوٹلی نوٹ کہا تھا امریکہ کو. ہمیں یاد ہے جب سی پیک منصوبہ آصف علی زرداری صاحب سائن کر رہے تھے جس میں لازمی سی بات ہے ان کو اختلافات ہیں چائنا کے ساتھ اور چائنا جو ہے دنیا کے اندر اس وقت ایک ٹائگر بن کر نکل کے سامنے آیا تو ہم نے امریکہ کو اس وقت کہا تھا کہ ایبسولوٹلی نوٹ. پھر ہم نے اسی ملک کے اندر رہتے ہوئے میزائل ٹیکنالوجی جب اس ملک کو ہم ڈیلیور کر رہے تھے تو اس وقت بھی ایبسولوٹلی نوٹ کا. ایٹم بم جب دے رہے تھے تو اس وقت بھی للکارا تھا امریکہ کو, ایبسولوٹلی نوٹ ہم نے ان کو کہا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہمیں جو حکومت ملی تھی زرداری صاحب کو تو اس وقت تورخم بارڈر ہم نے بند کیا تھا. امریکہ کی نیٹو کی فوج کی سپلائی ہم نے بند کر دی تھی. 28 دن وہاں فاقوں پر آ گئی تھی وہاں نیٹو کی فوج. تو ہم نے امریکہ کو آنکھیں دکھا کے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی بلیک واٹر پاکستان سے نکالو, ایبسولوٹلی نوٹ. یہ ہوتی ہے ایبسولوٹلی نوٹ جو ہم نے کہا اور ہم نے کر کے دکھایا. لیکن یہاں جو عوام کو جس طریقے سے جس ڈگر پہ چڑھا دیا گیا, ایک قوم جو ہے مدینے کی ریاست بناتے ریاست تو خیر بنی نہیں لیکن کسی نسل بنا دی اس ملک کے اندر جو آج جو ہے وہ کوس رہی ہے عدلیہ کو. جس طریقے سے ہماری اس ملک کی جو مسلح افواج ہے جس طریقے سے ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے وہ نہ آئینی نہ قانونی, یہ ایک طریقہ کار نہیں ہے. گزشتہ عرصے کئی لوگ اوائڈ کرتے تھے سیاست میں آنا, نوجوان. آپ آج کرپشن بھی موجود ہے سیاست میں پھر بھی لوگ لائک کرتے ہیں, آنا چاہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اب کیونکہ سیاست کا جو بیسیکلی ابھی جو اسکرین رکھ دی گئی ہے نا وہ بڑی نیگیٹو اسکرین رکھ دی گئی ہے. بات یہ ہے کہ جیسے سیاست کو بدنام کیا گیا ہے, پولیٹیشنوں کو جس طریقے سے ناکام کیا گیا اس ملک کے اندر, تو جو ہوا چلی ہے جس طریقے سے پچھلے کوئی 3 سال سے تو کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اوائڈ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کراچی میں پولیٹکس کرنا آسان بات نہیں تھی. اگر 90 کی دہائی کی بات کروں یا پھر 2018 سے پہلے کی بات کروں, الحمدللہ اب کراچی کے اندر بھی امن و امان ہے. اب کراچی کے اندر بآسانی ہم اپنا فلیگ اپنا جو پرچم ہم لہرا سکتے ہیں, ورنہ کراچی کے جو حالات تھے آپ کو پتہ ہی ہے, گنتی ہوتی تھی کراچی کے اندر اور کراچی کی جو دعوے دار جو لوگ تھے وہ آپ کے سامنے تھے. لیکن بات یہ کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ سیاست عبادت کا نام ہے اور عبادت کر کے سیاست کریں اور لوگوں کے کام آئیں, لوگوں کے جو ہے وہ کوشش کریں مسائل کو حل کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 3.5 سال سے ہم نے جو بڑی چیزیں ہم لوگوں نے فیس کی ہیں, ٹڈی دل آیا, ٹڈی دل کے اندر ہمارے کسان, ہمارا ہری بہت مشکلات میں تھا, ان کا اربوں روپے کا نقصان ہوا. لیکن سندھ حکومت نے ان کو سبسڈی دی, سندھ حکومت نے ان کو وسائل دیے, ان کو پیروں پہ کھڑا کیا تاکہ ہم اور آپ گندم استعمال کر سکیں, روزمرہ روٹین کی چیزیں ہمیں بآسانی مل سکیں. ہم اس سے نکلے نہیں تھے. آپ نے دیکھا کہ 2 سال پہلے بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹا کراچی میں, تھر پارکر میں, عمر کوٹ میں, بدین میں, میرپور خاص میں, آپ سمجھ لیں کہ ڈوب گئے تھے علاقے. تو ہمیں وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی کسی قسم کا کوئی پیکیج نہیں دیا گیا. لیکن ہم نے پھر بھی اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہم نے کنٹرول کر لیے چیزوں پہ. ڈی ایچ اے کی جو صورتحال تھی, بات یہ کہ پورا ڈی ایچ اے جو ہے وہ ڈوب گیا تھا. پھر ہم اس سے نکلے نہیں تھے. پھر عالمی وبا کو ہم نے فیس کیا, جو ہے وہ نگانی آفات, عالمی وبائیں اللہ کی طرف سے آتی ہے. ایک عالمی وبا آئی کورونا جیسی, اس میں ہم نے کسی حکومت سے یا وفاقی حکومت سے ایک ڈسپلن تک نہیں لی. اپنے آئسولیشن سینٹر, کوارنٹین ہم نے خود تیار کیے. ہم نے پیرامیڈیکل اسٹاف کا عملہ جو ڈاکٹر تھے ان کی سیلریاں ڈبل کی. ہم نے کہا اس وقت جو ہے وہ ہم باقی اختلافات بعد میں, لیکن ابھی اس وقت عوام کے لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور الحمدللہ یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے اندر سندھ حکومت کو WHO نے بھی سرایا, اقوام متحدہ نے بھی سرایا, جو سندھ حکومت نے جو ایفرٹس کی تھی. ہوتا یہ کہ جو آپ کے بجٹ ہوتے ہیں نا, اس بجٹ میں نگانی آفات کا جو بجٹ رکھا ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے. عالمی وباؤں کا بجٹ نہ ہونے کے برابر, کیونکہ عالمی وبائیں بہت مطلب یہ سمجھ لیں کہ سالوں بعد صدیوں بعد کوئی آتی ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن ایک عالمی وبا جس کو ہم عالمی وبا کہتے ہیں, یہ عالمی وبا نہیں ہے. کیونکہ میں آج رمضان کا, کیونکہ یہ سیری ٹرانسمیشن ہے اور میں حقائق عوام کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ یہ جو عالمی وبا تھی نا کرونا, یہ عالمی وبا نہیں تھی. خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں قیامت سے پہلے توبہ کے دروازے بند کروں گا. یہ توبہ کے دروازے کا اللہ پاک نے ایک انڈیکیشن ہمیں دیا تھا, بجائے ہم نے سدھرنے کی. اب توبہ کا دروازہ کیسے بند ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ آج سے پچھلے سال سے اور پچھلے سال چلے جائیں, آپ کی مسجدیں بند ہو گئیں, آپ کی امام بارگاہیں بند ہو گئیں, آپ کے مدرسے بند ہو گئے, عمرہ بند ہو گیا, آپ کا حج بند ہو گیا, مکہ مدینہ بند ہو گیا. ہندوؤں کے لیے مندر جو ہے تالے لگ گئے, کرسچنوں کے لیے جو آپ نے دیکھا کہ وہاں جو چرچز تھے وہ بند ہو گئے. اور توبہ کا دروازہ کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو توبہ کا دروازہ ہے جو اللہ نے ہمیں کہا کہ میں قومیت سے پہلے جو ہے وہ قیامت سے پہلے توبہ کا دروازہ بند کروں گا. اچھا, اب ہم بجائے ہم نے توبہ کرنے کے, ہم نے یہاں ہماری عوام نے کیا کیا, یہاں مہنگے سینیٹائزر
چادر بیچنے شروع کیے, مہنگے گلفس بیچنے شروع کر دیے, مہنگے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ماسک جو تھے وہ مہنگے داموں بیچنے شروع کر دیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ خدا تعالیٰ کے جو ہے وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا جیسی عوام ہوتی ہے ایسے حکمران پھر ویسے حکمران بھی پھر ویسے ہی نازل ہوتے ہیں. عوام ویسے حکمران نہیں بھائی, بہت اچھی گفتگو ہے اور بہت اچھی آپ نے رہنمائی فرمائی, کہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہیں ہمارے نعیم بھائی, ہمارے ساتھ حصہ رہیں گے. اب میں چاہوں گا ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور بڑے خوبصورت صنعہ اچھے پڑھنے والے اسامہ قادری صاحب موجود ہیں, ان سے گزارش نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کروں گا کہ خدا کا ذکر کریں, ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ہمارے منہ میں ہوں ایسی زباں خدا نہ کریں. جی اسامہ, السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ میں مدینے کی ملازمت سے کلام پرسوز کلام پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ, بسم اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ, خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج دکھ لینا, تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ, تمہارا رسول اللہ. اور زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ. ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب اسامہ قادری. کیونکہ ناظرین ہمارے ساتھ آپ کے مسائل کو جاننے کے لیے مذہبی امور کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ایک بہت اچھی شخصیت موجود ہیں جناب سید عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب. آئیے ویلکم کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو تھوڑی نظر ثانی کریں کیونکہ عشرہ مغفرت کا آغاز ہے, آج 12ویں سحری ہے. تو رمضان المبارک میں جو عشرہ مغفرت کے حوالے سے جو کراماتیں بتائی گئیں اور جو مسلمانوں کی عنایتیں دی گئیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, تو اس پہ کچھ نظر ثانی کرتے ہیں. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا.
तमाम हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और तमाम दरूद व सलाम नबी मुकर्रम मोहतरम मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अशरा मग़फ़िरत चूँकि शुरू हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी इस्तिलाह में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गफ़रा। गफ़रा का अरबी इस्तिलाही मतलब यह है कि किसी चीज़ को लपेट देना, छुपा देना, लपेट के किसी चीज़ को छुपा देना। अल्लाह पाक ने रमज़ानुल मुबारक का जो आगाज़ फरमाया है वो अपनी रहमत से फरमाया है। अशरा रहमत पहले आया है, अशरा मग़फ़िरत बाद में आया है, और फिर अशरा जो आखिरी अशरा है वो जहन्नुम से निजात का अशरा है। आम फहम बात यह है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स से नाराज़ हो, यानी कि मेरे वालिद मोहतरम अगर मुझसे नाराज़ हों, किसी बात पर गज़बनाक हों, गुस्सा हों, तो मैं जब उनके पास जाऊंगा किसी बात के लिए कि मेरी ये बात मान लें, चूँकि वो मुझसे नाराज़ हैं तो वो मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। मैं उनसे कहूँगा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वालिद साहब तो नाराज़ हैं, उनका मुंह उधर है और वो गुस्से के अंदर हैं, जलाल की कैफियत है, तो मुझे नहीं देखेंगे। अगर मैं दूसरे अंदाज से जाऊंगा और उनसे ये कहूँगा कि अब्बा जान गलती हो गई, माफ़ फरमा दें, मुझसे ये मिस्टेक हो गई, ये गलती हो गई, मैंने आपका दिल दुखा दिया, नाफरमानी कर दी है, तो मैं आज माफ़ी मांगने आया हूँ आपसे, तो वालिद साहब तरस खाएंगे कि मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, आ गया माफ़ी मांगने के लिए, चलो अल्लाह भी माफ़ करते हैं, मैं भी माफ़ कर देता हूँ। तो तरीका यह है कि रब की बारगाह में भी लोग अमूमी तौर पर ये गुमान करते हैं, ख्याल करते हैं कि हम इतनी दुआएं मांगते हैं अल्लाह से, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। माज़अल्लाह ये तक कहते हैं कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ है किसी बात पर, जो हमारे मामलात, जो रोज़मर्रा रूटीन की ज़िंदगी हम जीते हैं, उसमें माशरती जो हम ज़िंदगी, सोशली ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके अंदर लोगों के साथ हमारा बिहेवियर, फैमिली के साथ, ख़ानदान के साथ, आम लोगों के साथ जो बिहेवियर है, उसमें अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं अगर किसी वजह से, और साथ साथ हम दुआएं भी मांग रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों का भी इज़हार कर रहे हैं और अल्लाह से ये भी कह रहे हैं कि तो अल्लाह तो हमसे नाराज़ हैं, वो क्यों हमारी बात, हमारी दुआ कबूल करेंगे जब तक कि पहले हम उसे राज़ी ना करें। बेशक ऐसा ही है। तो ये दिन, ये मकाम, ये सातें, ये अशरा, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला मुसलमानों को इसलिए अता फरमाया नबी अलैहिस्सलाम की कि तुफ़ैल उनके सदक़े में कि मुझे राज़ी कर लो। और वैसे तो अल्लाह ताला राज़ी हैं ही हमसे अमूमी तौर पर, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर भारी है, अल्लाह की रहमत उसके गज़ब से वसी है। बहलूल दाना के एक वाक़या याद आ गया अमूमी तौर पर। हारून रशीद एक बार बाज़ार से गुज़र रहे थे, बादशाह वक्त था हारून रशीद। बहलूल दाना एक मजजूब, बहलूल दीवाना भी कहा करते थे उन्हें, वैसे बहलूल दाना उनका नाम मशहूर है। तो लोगों के दरमियान बैठे थे, तो हारून रशीद ने उनसे पूछा, ओ दीवाने यहाँ क्या कर रहे हो लोगों के बाजार में बैठ के, तेरा यहाँ क्या काम है? कहने लगे कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या ड्यूटी है तेरी? तो बहलूल दाना फरमाती हैं कि मैं मखलूक को खालिक से राज़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात है, खालिक और मखलूक को राज़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा अच्छा। हारून रशीद हंसने लगा, कहने लगा अच्छा, मखलूक को खालिक से राज़ी कर रहा है? बहलूल दाना फरमाने लगे जी। तो कहा क्या बना जो इतनी देर से बैठा है? तो बहलूल दाना फरमाते हैं कि वो तो राज़ी है, ये राज़ी नहीं हो रहे। अल्लाह, वो तो राज़ी है, ये राज़ी नहीं हो रहे उससे। कुछ वक्त गुजरा, हारून रशीद का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ, तो वहाँ बहलूल दाना कब्रिस्तान के अंदर बैठे थे। वहाँ जब निगाह पड़ी तो फिर हारून रशीद कहने लगा, ओ दीवाने आज कब्रिस्तान में बैठा है, यहाँ क्या कर रहा है? कहा मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ जो पहले करता था। क्या ड्यूटी कर रहा है? कहा मखलूक को खालिक से राज़ी कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो कहा अच्छा, यहाँ पर भी वही काम कर रहा है? जी वही काम कर रहा हूँ। क्या बना? तो बहलूल दाना फरमाते हैं कि आज ये राजी हैं, वो राजी नहीं हो रहा। क्या कहना है? तो अल्लाह ताला को हमने इसी जिंदगी में ही राजी कर। क्या बात है, बहुत अच्छी गुफ्तगू इनायतुल्लाह शाह बुखारी साहब से हमारी जारी रहेगी। नाज़रीन, कबल इसके कि मैं
गुफ्तगू नईम भाई से करूं और नात रसूल मुबारक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राव बरादरन पेश करें। मैं चाहूँगा एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल आपको मैंने बताया था हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क मायानाज नात खां और मुल्क मायानाज उलमाए कराम, जिनमें ताल्लुक़ अच्छा हमारे साथ एक और शख्सियत रखते हैं। मौलाना वक़ार सुमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मजहबी स्कॉलर भी हैं और बहुत अच्छे आपके मसाइल के हल बताते हैं। आइए वेलकम करते हैं मौलाना साहब को। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, क्या हाल हैं आपके? आप बताइए, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, रमज़ान मुबारक में मजहबी उमूर पे अगर बात करी जाए तो नफ्स का एक बड़ा अमल दखल है, तो बतौर मुसलमान नफ्स की क्या अहमियत है और किस तरह से इस पे अच्छी तरह से काबू पाया जा सकता है? ये बेहतरीन बल्कि कहें बहुत अच्छा सवाल आपने किया, जिसकी माशरे में नई आने वाली नस्ल को बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है जी। जिसे कहा जाता है टर्म्स के अंदर मुहासिबा नफ्स। मैं बताना चाहूँगा उसको बिल्कुल आसान अल्फाज में कि मुहासिबा नफ्स होता क्या है। मुहासिबा नफ्स ऐसा होता है कि अगर किसी हम रोज़मर्रा की आम ज़िंदगी में भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कि इस बार हमारे घर का बजट इतना है, अगली बार हमने कम खर्च करना है, अब ज़्यादा खर्च करना है, किसी की शादी है, किसी की बीमारी है, अकाउंटेबिलिटी हम लोग चेक कर रहे होते हैं। इसको तकरीब ज़हनी के लिए एक और मैं आपको मिसाल दूं, अगर हमारे पास शहर में लातादाद कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ क्या करती हैं, अपना ऑडिट करती हैं या ऑडिट करवाती हैं, तो उनको पता चल रहा होता है कि हम कहाँ पर क्रेडिट में जा रहे हैं, कहाँ डेबिट में जा रहे हैं, क्या हम कमा रहे हैं, क्या हम नुकसान कर रहे हैं। ये नॉर्मली हमारे शहर का, हमारे मुल्क का, पूरी दुनिया के अंदर यही सिस्टम होता है कि हमें सिर्फ पहचानना होता है आया जो बिजनेस हमारा चल रहा है फ़ायदे में है, नुकसान में है, जी जी, अब हमें क्या करना चाहिए। इसी आसान अल्फाज में हम इसको समझाएंगे, मुहासिबा नफ्स जो है वो ऑडिट ऑफ द सोल है, यानी हम अपने रूह का मुहासिबा कर रहे होते हैं, ऑडिट कर रहे होते हैं, ऑडिट कर रहे होते हैं। अब ऑडिट ऐसा करना होता है कि साइंसी रिसर्च जब मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। साइंसी रिसर्च कहती है अगर आप अपना हाफजा बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करें, रात को सोने से कबल सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो जो आपके साथ हुआ आप वो सारी चीज़ों को अपने साथ रिपीट कीजिए। जब आप रिपीट करेंगे कुछ दिन की इस्तेमरार के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अजीब सी कुव्वत फील होगी, आपका हाफजा बढ़ जाएगा, मेमोरी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जी, जी। ये बिल्कुल वही चीज़ की तरफ इशारा है जहाँ पर खुदा ने अपने हबीब के ज़रिए हमें 1400 साल पहले ही बता दिया। अगर रात को सोने से पहले अगर आपने मुहासिबा कर लिया कि आज पूरा दिन में मुझसे कहाँ पर गुनाह हुआ, कहाँ गलती हुई, कहाँ नेकी की, अब से कल मैं क्या बेहतर अमल अंजाम दूंगा, यही हमारा हाफजा बढ़ाता है। यानी जो साइंस हमें आज बताती है हमें 1400 साल पहले कुरान बता चुका है, मोहम्मद मुस्तफ़ा बता चुके हैं कि मोमिन के 2 दिन एक जैसे नहीं होते। हर आने वाला दिन जो होता है ना, मोमिन बेहतरी की तरफ जा रहा होता है। अगर सपोज कोई इंसान दिन में 10 गुनाह करता था तो आने वाले दिन में 9 करेगा, उसके बाद वाले दिन में 8 करेगा, फिर 6, 5, 4, इस तरह मोमिन परवरदिगार से करीब होता जाता है, गुनाहों से दूर होता जाता है। ये बिल्कुल बेहतरीन से एक अमल था। कुरान के अंदर सूरह शम्स है और सूरह शम्स में परवरदिगार ने एक अजीब अंदाज से पैगाम को हमें दिया है कि पहले परवरदिगार ने मुख्तलिफ चीज़ों की कसमें खाई, 11 कसमें खाने के बाद सूरह शम्स की 9 नंबर की आयत के अंदर परवरदिगार फरमाता है वक़द अफ़लाहा मन ज़क्काहा। यानी इतनी इम्पोर्टेंट आयत है जिसके अंदर परवरदिगार कहता है कि जिसने अपना मुहासिबा किया वो फलाह पा गया। क्या बात है, यानी दुनिया में भी फलाह पा जाएगा, आखिरत में भी फलाह पा जाएगा। माशाल्लाह। यानी कुरान हमें यहाँ पर एक चीज़ बता रहा होता है। अक्सर उलमाए इखलाक जो इस मौजू पर बहस करते हैं
بحث کرتے ہوئے ان کو 4 الگ الگ ادوار کے لحاظ سے ہمارے کو ٹاپک ملتے ہیں، جیسے مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ اور مواخذہ۔ چاروں اعتبار سے ہم گفتگو کریں، لیکن گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا ہے محاسبے کے لحاظ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یعنی جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا پروردگار کو پہچان لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں افضل الحکمہ الانسان معرفت نفسہ، یعنی اپنے نفس کو پہچاننا افضل ترین حکمت ہے اور افضل ترین معرفت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جناب ابو ذر کی طرف مخاطب ہوئے، ابو ذر سے فرمایا یا ابا ذر حاسب نفسک قبل ان تحاسب، ابا ذر آپ اپنا محاسبہ کیجئے قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ ہو۔ یعنی محاسبہ اتنا امپورٹنٹ ہے زندگی کے لیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، کسی بھی مقام پہ پہنچنے کے لیے آپ اپنا محاسبہ کریں گے تو ہی بہتری کی طرف جا پائیں گے۔ وہ چاروں آپ نے جو محاسبے بتائے اس کو آپ نے جو باقاعدہ تشکیلی طور پہ بتانا ہے، قبل اس سے ان محاسبوں کو ہم سنیں۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر لیں۔ راؤ برادر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بسم اللہ۔ جی جی بالکل۔ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان 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 شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، سونے 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 آقا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، 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 میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر
میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، حسنین کے نانا اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، سیاہ کے سو والے سیاہ کار ہوں میں، 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 کرم کرم میرے آقا گناہ گار ہوں میں، اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سونے آقا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، سرائے خاک کو خورشید بنانے والے، 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 خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہو خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا، سونے 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 آقا، خاک ہو خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، بہت خوب راؤ برادرز کے انداز میں آپ بڑی خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پیر سید عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیر صاحب مجھے اس چیز پہ ذرا رہنمائی فرمائیں کہ رمضان ویسے تو رمضان میں ہی نہیں، عام طور پر مسلمانوں پر نماز فرض ہے، رمضان مبارک میں لوگ کثیر تعداد میں مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں، تو رمضان کچھ فضائل اس طرح سے بتائیں کہ امت مسلمہ 5 وقت کی نماز پابندگی کے ساتھ ادا کریں۔ بہت اہم سوال کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ نماز کا ذکر تو قرآن مجید میں 700 مرتبہ اللہ نے، بے شک اسے کہہ لیں کہ حکم فرمایا ہو، دعوت دی ہو، ویسے تو حکم اللہ کا حکم ہی ہے سب پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر قرآن میں جا بجا فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اچھا، قرآن نماز جو شروع ہوتی ہے اس سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ اذان کا معنی ہے دعوت، بلاوا، عام فہم لفظ جو ہے اس کے معنی میں کہ بلاوا ہے۔ اس میں ایک اذان کا ایک جز ہے جس میں مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حیا کا معنی ہے ادھر آؤ، کیا بات، آؤ، آؤ، علی الصلاۃ کا مطلب نماز کی جانب آؤ۔ اچھا، عرب کے اندر 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں کسی کو بلانے کے لیے، تعال علینا، میری طرف آؤ۔ اگر کسی کو بڑی محبت سے بلانا ہو، پیار سے بلانا ہو تو اسے کہتے ہیں تعال، آؤ، اور جب کسی کو دوسرے انداز میں بلانا ہو تو کہتے ہیں حیا،
اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ اگر ایک کوئی شخص عرب آدمی ہے، عربی ہے، وہ اپنے بچے کے ساتھ کسی سٹور میں جاتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے، جیسے ہمارے ڈپارٹمنٹل سٹورز وغیرہ ہوتے ہیں، تو عمومی طور پر آپ ٹرالی لیتے ہیں، بچے ساتھ ہوتے ہیں، فیملی، آپ اپنی چیزیں جمع کر رہے ہوتے ہیں، تو والدین کیا کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے بھی چاکلیٹس، بسکٹس، ضرورت کی چیزیں رکھ لیتے ہیں اس کے اندر۔ جب آپ وہ ساری ٹرالی لے کے کیش کاؤنٹر پر آتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، تو عام طور پر سٹورز والوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ کیش کاؤنٹر کے پاس بھی بہت ساری چیزیں، ٹافیز، چاکلیٹس وغیرہ رکھی ہوتی ہیں کہ آخری ٹائم پر بھی ہماری چیزیں، ہماری وہ برانڈنگز بک جائیں، آخری لمحات میں بھی جو کچھ پیسے بچ جاتے ہیں، کیش ریٹرن کرنا ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ خریدار لے جائیں۔ تو وہ بچہ کیا کرتا ہے، جب وہ اس کے شخص جو ہے وہ اپنی پیمنٹ کر کے نکل رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، تو بچہ چاکلیٹس اٹھا لیتا ہے، ابا یہ بھی لینا۔ والد کو پتا ہے کہ میں اس کے لیے آلریڈی لے چکا ہوں، بہت ساری ٹرالی بھر لی ہے میں نے، لیکن وہ بزد ہے کہ یہ لے لوں، یہ بھی لے لوں۔ تو باپ تھوڑا سا 2 قدم آگے چلنے کے بعد بیٹے کو پیار سے بلاتا ہے، تعال یا بنیا تعال، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، آ جاؤ، آ جاؤ، مطلب لے لیے ہم نے، تعال۔ تو بچہ بزد ہے کہ نہیں یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو پھر باپ کو تھوڑا سا جلال، غصہ آ جاتا ہے کہ بھئی لے چکا ہوں، بچہ بلا وجہ ضد کر رہا ہے، تو پھر اس کو غصے سے کہتا ہے حیا، جلال میں کہتا ہے حیا، سمجھا نہیں ہے، آ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اذان کے اندر تعال کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے محبت سے نہیں بلایا نماز کے لیے، اللہ پاک نے پیار سے نہیں بلایا عبادت کے لیے، جھڑک کے بلایا، حیا، آؤ۔ کیا بات ہے۔ تو مولا علی جب اذان سنا کرتے تھے نا، جب کانوں مبارک میں اذان علیہ السلام، ان کے کان مبارک میں جب اذان پڑتی تھی تو رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، خشیت الہی سے کپکپانے لگ جاتے تھے۔ تو یہ لاجک پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ علی جب حیا کا لفظ سنتے تھے، جب یہ سنتے تھے کہ حیا علی الصلاۃ، تو علی جانتے تھے کہ رب کس جلال میں ہمیں بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے تھے کہ مولا علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، سنا نہیں ہے کس کا بلاوا ہے، اور جانتے نہیں ہو کس طرح بلایا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا کہنا بھائی۔ تو اللہ پاک 5 مرتبہ، اور ایک اور محبت بری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہمارے والدین سے زیادہ تو کوئی کسی کو پیار نہیں کر سکتا، اپنی اولاد سے بڑھ کر کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ والدین اپنی اولاد سے بڑھ کر کسی کو اس روئے زمین پر اور کوئی ایسا رشتہ، ایسا کوئی تعلق ہو جو ماں باپ سے بڑھ کر کسی کو چاہتا ہو۔ اچھا، اولاد پر والدین کی محبت، ادب، احترام فرض ہے۔ والدین انکنڈیشنل محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، ایسا ہی ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا کہیں کبھی ایسا ہوتا ہے اتنی شدت کی محبت کے باوجود بھی آپ کی والدہ نے کہا ہو کہ بیٹے میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، اس بات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہے کہ ماں بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، مگر پھر بھی آپ سے کبھی ماں نے کہا ہو کہ بیٹا دن میں 5 مرتبہ آ کے اپنی صورت دکھایا کر، مجھے میرے سامنے کھڑا ہوا کر، مجھ سے دلاسا لیا کر، کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، خواتین، والد نے کہا ہو کہ بیٹا 5 دفعہ آیا کر، اتنی شدت کی محبت کرنے والے والدین پھر بھی آپ کو پابند نہیں کرتے کہ 5 مرتبہ آیا کرو، اپنی صورت دکھایا کرو میرے سامنے، دلاسا لے جایا کرو۔ لیکن وہ رب جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، کہتا ہے 5 مرتبہ میرے سامنے آ، کھڑا ہو، کیا بات، مجھے سجدہ کر، رکوع کر، مجھ سے اپنے دل کی بات کہہ، جبکہ میں جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، مگر تو آ کے کہہ، تیرا کہنا مجھے پسند۔ کیا بات ہے، کیا اچھا، 5 مرتبہ تو بلا کے کہا۔ عنایت صاحب، کیونکہ ہمارے ساتھ وقار عثمانی صاحب بھی موجود ہیں، وقار عثمانی صاحب آپ بھی کچھ خیال اظہار پیش کر دیں نمازوں کے بارے میں۔ میں اتنی پیاری اور حسین بات کہی ہے قبلہ نے کہ نماز کا تذکرہ کیا، اور نماز کے تذکرے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کا تذکرہ ہوتا ہے، تو مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے تھے اور ان کے جسم میں ایک تیر پیوست تھا، قریب کے لوگ پریشان تھے، وہ تیر نکل نہیں پا رہا تھا، کافی کوشش کرتے تھے لیکن اتنا تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ آخر میں حکیم نے مشورہ دیا، اگر آپ چاہتے ہو علی کے جسم سے تیر کو نکالنا تو آپ انتظار کیجئے نماز کا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو آپ تیر نکال لیں۔ علی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بارگاہ الہی میں اس قدر محو ہو جاتے ہیں، ان کو دنیا کا علم ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔
کیا کہنا ہے، کیا اور کہنا ہے، یہی وہ اللہ سبب اکبر۔ بنا کہ جب ان کو شکی نے ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اسی جگہ کو انتخاب کیا جہاں پر علی محو گفتگو پروردگار سے ہوتے ہیں، اس انداز سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو شہید کرنے والے نے بھی جب پلان بنایا، کہا کہ مسجد میں جب حالت سجدہ میں ہوں گے تب ان پر وار کیا جائے گا۔ اللہ اور اسی طرح سے وہ نماز میں کھڑے ہوئے اور وہ اصحاب نے ان کے جسم سے تیر کو کھینچا۔ جی جی اور محاسبہ نفس سے ہم بات کرتے کرتے ہم نماز کی طرف آ گئے۔ جی جی اور نماز کے لیے مولا امیر نے محاسبہ نفس کے لیے ایک مثال دی ہے، النفس کالفرس، آپ کا جو نفس ہوتا ہے وہ گھوڑے کی مانند ہوتا ہے۔ جی 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 اب جس انداز سے آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اس کی رینوں کو تھام لیتے ہیں، اس کی لگام کو تھام لیتے ہیں، اس کی باغ کو تھام لیتے ہیں، اتنی مضبوطی سے آپ اس گھوڑے کو چلاتے ہیں، جہاں آپ کا ارادہ ہوتا ہے اس طرف گھوڑا رخ کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ اپنے نفس پر اسی انداز سے سوار ہو جاؤ کہ آپ نفس پر غالب آ جاؤ، کیا بات ہے، ایسا نہ ہو کہ نفس آپ پر سوار ہو آپ جائے۔ پہ سوار ہو جائے۔ یہ ارشاد ہے مولا کا، مولا کہتے ہیں کہ آپ کے نفس کی قیمت جنت کی ہے، یعنی اگر آپ اپنا نفس دینا چاہو تو جنت کے عوض دینا، جنت سے چھوٹی قیمت پر اپنا نفس بیچ مت دینا، چھوٹے سے گناہ کے لیے، چھوٹے سے گناہ کی لذت کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی اور جب بیان کرنے والا شخص کون ہے؟ امیر المومنین، کہ جس کے بارے میں رسول خدا ہمیں ہر وقت فرماتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اللہ انا و علی ابوئے ھذا الامہ۔ ایک مقام پر فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، اللہ اللہ، یعنی اس شخص نے۔ اور جب ہماری بات ہو رہی ہے کہ محاسبہ نفس ایک طرح کا جہاد ہے، اس جہاد کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں عثمان صاحب۔ میں چاہوں گا کہ کیونکہ اس سحر نشریات کو خوبصورت کرنے میں ہمارے ساتھ جو برانڈ پارٹنرز ہیں، خاص طور پہ فبی چائے ہمیں چائے اسپانسر کرتے ہیں، جس کو ہم پی کر انرجیٹک رہتے ہیں پوری سحر ٹرانسمیشن میں۔ احسان آئل اینڈ گیس کمپنی کے گفٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، الماس ہمیرانی ہمارے ساتھ گفٹنگ پارٹنر ہے، خان فوڈس ہمارے ساتھ گفٹنگ پارٹنر ہے، ایکسائٹ بیٹری ہمارے ساتھ گفٹنگ پارٹنر ہے، اور خاص طور پہ جن کے میں ڈریسز ویئر کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، ڈیجا وو بیل کلیکشن، بہت اچھے برانڈس کلیکشن ان کے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ نوید احمد میل ڈیزائنرز کا ہمارے ساتھ اسپانسرشپ ہمیں حاصل ہے۔ ان تمام برانڈ پارٹنرز کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ جو ہمارے سپورٹو پارٹنر ہیں، امداد عظیم آرگنائزیشن، پاکستان بزنس کلب فورم اور یونیکا، خان فوڈز، ایکسائٹ، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی، فورن ایئر اینڈ پروڈکٹس، فبی چائے، ان تمام برانڈس کا بہت شکریہ کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور صنعت راؤ برادرز۔ مطاہر بھائی، میں گزارش کروں گا کیونکہ حمد باری تعالیٰ پیش کری، اس کے بعد پھر آپ نے رات نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کری، اب اولیاء کرام کا، اہل بیت کا تذکرہ ہو جائے ماشاء اللہ۔ کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا کا تذکرہ چل رہا ہے، ہاں ہاں، حضور کا فرمان ہے کہ مولا علی کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا بھی ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو مل کیا کر بات جو ہے حضرات ماشاء دیکھ رہے ہیں وہ اس اللہ، ذکر کیا میں شامل بات ہو ہے، جائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ علی امام مرستو منم غلام علی، علی امام مرستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی، من تو مولا رے مرے کل تو مولا رے مرے کل تو مولا من کل تو مولا فہذا علی مولا علی مولا
जज्बात में बहने वाले, इश्क में जलने वाले, कलंदर बने इश्क में जलने वाले, तब बन गए रंजो गम सहने वाले, तू तब बन गए रंजो गम सहने वाले, वली हो गए या अली कहने वाले, अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला माने गुल तू मौला रे माने गुल तू मौला। मौला फहाज अली मौला अली वली के मिला के वसीर बैठे हैं, कसम खुदा की यहाँ सभी बाज अमीर बैठे हैं। सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगा राव ब्रदर, मैं चाहूँगा क्योंकि अहले बैत का भी तज़किरा हुआ तो इमाम हुसैन की शान में 2 शेर पेश कर दें, उसके बाद हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। और नाज़रीन उसके बाद हमारा आज कंपटीशन राउंड भी है जो कि क्विज़ कंपटीशन है। कबल इसके ब्रेक की तरफ जाएं, इमाम हुसैन की शान में नजराना अकीदत पेश करेंगे हमारे राव ब्रदर। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, किस कदर हंसी कह गए मोइनुद्दीन। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, दीन की पनाह हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है, मौला हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है, मौला हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है, मौला हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है।
حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے ہزار سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی 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 ہے نماز کو جو بچائے وہ سر حسین حسین ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں اہل بیت اطہرہ کی تعریف بیان کر رہے تھے ہمارے راؤ برادران کہ میرا بادشاہ حسین ہے، خدا کے دین کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کیونکہ میرا حسین ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو فیصلے بھی کرے بے مثال کرتا ہے۔ ناظرین، اسی خیالات کے ساتھ ہم کمپٹیشن راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں کمپٹیشن راؤنڈ کی طرف جاؤں، ہمارے ساتھ عالمی مذہبی اسکالر موجود تھے مولانا وقار سمانی صاحب۔ میں چاہوں گا آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آج سر نشریات کا حصہ بنے، اور خاص طور پہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری حسینی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا، بالخصوص راؤ برادران کا، مطہر صاحب، حسان صاحب، آپ کا تمام تینوں بھائیوں کا آنے کا، تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، کمپٹیشن راؤنڈ کی طرف بڑھیں، میں چاہوں گا مختصر سا ایک بریک لے لیتے ہیں، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ آج 4تھ راؤنڈ ہے ہمارے کمپٹیشنز کا۔ اگر کمپٹیشن کی بات کی جائے تو نعت خوانی کمپٹیشن ہے ہمارے ساتھ، سر نشریات کا حصہ، اور کوئز کمپٹیشن ہے، اسپیچ کمپٹیشن ہے۔ آج جو ہمارا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے وہ ہے کوئز کمپٹیشن۔ کوئز کمپٹیشن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جج کر رہے ہوتے ہیں عمران ساگر صاحب، اور آج ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، سید عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب، اور خاص طور پہ جو اس کو کوارڈینیٹ کر رہی ہیں ہماری سکینہ، سیدہ سکینہ صاحبہ، اور آج فوزیہ احسان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ثنا خوان رسول ہیں، بہت اچھی انداز میں ثنا خوان کی محبت پیش کرتی ہیں، عقیدتیں پیش کرتی ہیں۔ آج جو پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں ہمارے ساتھ محمد طاہر صاحب، میں چاہوں گا ان سے جانیں کہ ان کا تعلق کہاں سے۔ جی السلام علیکم طاہر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں ماڑی پور کراچی سے ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عمران ساگر صاحب، میں چاہوں گا کہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا جی، آپ سے میں سب سے پہلا سوال پوچھتا ہوں حجۃ الوداع سے متعلق۔ تو حجۃ الوداع کس سن ہجری میں ہوا؟ حجۃ الوداع 10 ٹھیک ہے جی، آپ کا جواب درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سن عیسوی کے حساب سے کب ہوئی؟ 671۔ ایک دفعہ اور سوچ لیجئے، میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں۔ 571۔ جی آپ کا جواب درست ہے، کیونکہ عموماً جو ہے وہ 500 اور 600 میں لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ آپ کا جواب دوسرا بھی درست ہے۔ رسول اللہ یہ میں پہلے بھی سوال پوچھ چکا ہوں، آپ سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت رکھتے ہوئے کون سے صحابی تھے؟ حضرت مصعب۔ حضرت مصعب بن عمیر، بہت اچھے بہت اچھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، پہلا غزوہ کس سن ہجری میں ہوا؟ 1 ہجری میں۔ بالکل صحیح ہے آپ کا جواب، سن 1 ہجری میں۔ پہلی وحی جس وقت نازل ہوئی اس کے کتنے عرصے کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی تھی؟
तकरीबन 6 या 7 माह। नहीं, ये आपका जवाब गलत है। मेरे 5 सवाल मुकम्मल हो चुके जी, हैं। 5 सवाल। मैं चाहूँगा मोहम्मद ताहिर साहब से इजाज़त ले लें। अब जो हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट है और सेकंड कंटेस्टेंट है जनाब फ़हीम जदून साहब, जानते हैं इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। मोहम्मद जनाब फ़हीम जदून साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? खैर है। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? कराची। कराची से। इमरान सागर साहब, बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल। आपसे मैं सबसे पहला सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी के मुतालिक पूछता हूँ, उनका नाम बताइए। माशाअल्लाह। चलो ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का नाम क्या था? हाशिम, बनु हाशिम। हाशिम तो कबीला था, शाख की बात कर रहा हूँ, खानदान की बात कर रहा हूँ। कबीले में बहुत सारी शाखें होती हैं, बहुत सारे खानदान आबाद होते हैं, तो उनका ताल्लुक किस खानदान से था? बहुत मशहूर है। और जिस तरह आपने हाशिम कहा ना, इसी तरह वो जुमला भी इस्तेमाल होता है। अब्दुल मुतलिब। नहीं जी जी, बनु हाशिम। बनु हाशिम, वो कुरैश से बनु हाशिम है। बल्कि एक मिनट, आपका जवाब मैं दुरुस्त मानता हूँ, आपने सही जवाब दिया था। ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दादा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत किन्होंने की? आपके चाचा ने। नाम बताइए। अब्दुल मुतलिब। जी बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब माशाअल्लाह। अबू तालिब, चाचा अबू तालिब। अबू तालिब, क्या बात है, ये बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई इनायतुल्लाह खान साहब ने, माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपकी वालिदा मोहतरमा ने कितने साल की? तकरीबन 4 या 6 माह। 6 माह। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। 6 साल तक। 6 साल के ताल्लुक का, क्या बात है। क्योंकि उनकी इंतकाल जो है वो 6 साल के बाद हुआ था। कुरान करीम में मोहम्मद नाम कितनी मरतबा आया है? 3 मरतबा। 3 मरतबा। जी नहीं, 4 मरतबा नाम आया है। और ये फिगर ऐसा है कि मैं इसके अंदर आपको प्रिविलेज दे नहीं सकता। एक तो सूरत का नाम ही मोहम्मद है ना, उसके साथ मिला के 4 टोटल 4 मरतबा आया है नाम। मेरे ख्याल है 5 सवाल मुकम्मल हो 5 सवाल पूरे हो गए। इमरान साहब, मैं लास्ट कंटेस्टेंट जो हमारे हैं मोहम्मद वक्कास साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि आए और जानेंगे उनका ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ से तशरीफ़ रखते हैं। उसके बाद हमारे जजिस की अनाउंसमेंट होगी रिजल्ट्स की, और जानेंगे कौन खुश नसीब नेक्स्ट राउंड को क्वालिफाई कर चुके हैं। आज मोहम्मद वक्कास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? लियाकताबाद, कराची। माशाल्लाह। इमरान सागर साहब, जी बिस्मिल्लाह। बिल्कुल। मक्का मुकर्रमा किस सन हिजरी में फतह हुआ? सन 8 हिजरी। जी बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब। अच्छा, बैत रिजवान जो ली गई वो किस जगह पे ली गई थी? हुदैबिया के मकाम पर। मकाम नहीं, जगह का पूछ रहा हूँ मैं। बबूल के दरख्त के नीचे ली गई थी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, दरख्त के नीचे ली गई थी। बबूल नहीं, दरख्त के नीचे ली गई थी। बबूल का दरख्त आता है ना। हाँ, वो झाड़ होता है। चलें ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर में हजरत खदीजतुल कुबरा को क्या दिया था? 20 ऊँटनियाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जवाब दुरुस्त है। सबसे पहले वही की कितनी आयत नाजिल हुई थी? 5 आयत। क्या बात। बिल्कुल ठीक है। चले वो वही का नाम, वो उसका सूरह का नाम भी बता दें। सूरह अलग। सूरह अलग, ये सवाल के साथ नहीं, ये मैंने आपसे पूछा। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ मैं कि जिस पहाड़ पर हजरत जिब्रील अमी बदर के वाक़े में उतरे थे, उस पहाड़ का नाम बताइए। बदर के वाक़े में? जी। बदर के पास पहाड़ की तरह है? पहाड़ नहीं है, मैदान है। बदर के पास पहाड़ है, मैं खुद पहाड़ पे, उस पहाड़ पे होकर आया हूँ जहाँ पर तमाम मलाइका उतरे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदद के लिए। उस पहाड़ का नाम? वहाँ कोई मेरे जहन में तो वैसे नहीं है, सब मस्जिद अरीश है और पहाड़ मैदान है वो पूरा। अरीश से तकरीबन आधा या 1 किलोमीटर के फासले पे जिबले मलाइका है। अच्छा। मैं उस पहाड़ पे होकर आया हूँ, जिबले मलाइका पे उतरे थे। आपका जवाब गलत है।
ठीक है जी, इनका मुकम्मल हो गया माशाल्लाह 5 सवाल मुकम्मल हो गए। मोहम्मद वकास भाई ये बताएं कि एजुकेशन आपने किस इदारे से हासिल की? मैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो ये आपको महारत हासिल है जी, सवाल जवाब थे, तो ये किस तरह से तैयारी करी आपने? ये इस्लामी किताब पढ़ता हूँ मैं ज़्यादातर ना, जनरल नॉलेज वगैरह की, और बाकी करंट अफेयर्स से मुतालिक न्यूज़ वगैरह आती हैं चैनल्स पे, वो देखता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाज़रीन देखते हैं कि आज कौन खुश नसीब हमारे नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करते हैं। तो जजिस के डिसीजंस पे अब हम मुश्तमिल होंगे। तो आइए जानते हैं, सुकैना हमारी इस को लीड कोऑर्डिनेट कर रही हैं। सुकैना, क्या तैयारियां थी आज टीम की जानिब से, कैसा लगा? आज का कंपटीशन बहुत बेहतरीन था माशाल्लाह, और पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए क्वेश्चंस के। और बाकी अप्रिसिएशन के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश। वाह वाह वाह। फौजिया बाजी आप क्या कहेंगी? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आज आपके जो कंटेस्टेंट आए हैं बहुत मुझे पहले से बहुत बेहतर लगे, इंटेलिजेंट हैं और उनको इस्लामी नॉलेज काफ़ी है, बहुत अच्छी आज पाई है। नौजवानों में जज्बा होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन कर सके। बिल्कुल। इमरान सागर साहब क्या कहेंगे, कौन खुश नसीब हैं जो नेक्स्ट राउंड को क्वालिफाई कर रहे हैं? ये नेक्स्ट राउंड को क्वालिफाई जो करेंगे वो मैंने अलामा साहब को रिजल्ट दे दिया है। माशाल्लाह। आज माशाल्लाह इनके आज हमारे स्कॉलर भी थे सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब, वो पीर तरीक़त भी हैं माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि इनकी ज़बान से वो जुमले अदा हों, वो नाम अदा हों माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा उन लोगों ने किया है जी। बिल्कुल सवालात आसान नहीं थे बिल्कुल, और माशाल्लाह तमाम कंटेस्टेंट्स ने बहुत अच्छा तैयारी भी की। सवालात स्पेशल बना के मतलब बहुत लाते हैं, और जो महारत हासिल करते हैं ना वही जवाब दे सकते हैं। इमरान सागर साहब क्योंकि सवालात कुछ इस तरह के थे, उनमें तारीखें भी थी, जगह भी थी, मकाम भी था, तो एक सीक्वेंस होता है और बिल्कुल मिक्स सवालात थे, वो कंफ्यूज करने वाले थे। लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी से आप आए थे और अच्छे जवाब। इसमें मैं एक आपको बात बताता चलूँ कि ये जो सवालात मैंने तैयार किए हैं जितने भी, ये मिक्स इसलिए हैं कि इसके अंदर से मैंने सिलेक्ट करना है। अब हमारा क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल राउंड चलेगा। तो मल्टीपल जो लोग समझते हैं, अच्छा लगता है, जिनको ये अच्छी मालूमात रखते हैं, वो लोग हमारे पास सिलेक्ट होकर आ जाएं। तो माशाल्लाह ये भी बहुत मल्टीपल मालूमात रखते हैं माशाल्लाह। आज के हवाले से जो दो लोग तकरीबन उनमें टाई हुआ है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, हो सकता है जो आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसमें जनाब ताहिर साहब हैं और दूसरे वकास साहब। माशाल्लाह ताहिर साहब और वकास साहब गालिबन नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किए। दोनों ने मैक्सिमम मार्क्स नंबर लिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद ताहिर साहब आपको मुबारक हो, बहुत बहुत। वकास साहब को बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन ये नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए और अब आप देख सकेंगे इनको नेक्स्ट राउंड में कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या तैयारियां हैं। अब हमारा क्वार्टर फाइनल हमारा नेक्स्ट राउंड होगा जिसको आप मुलाहिजा कर सकेंगे। सैयद इनायतुल्लाह साहब आपका तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। इमरान सागर साहब आपका आने का बहुत शुक्रिया। फौजिया एहसान साहिबा हमारे साथ मौजूद रहीं, सना खान रसूल हैं, आपका आने का बहुत शुक्रिया। सुकैना साहिबा आपका आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कबल हम इसके कि हम बढ़ें अपने लास्ट राउंड, लास्ट सेगमेंट जो कि हमारा महफिल समा का है, कवाली का है, मैं चाहूँगा एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से कबल हमारा लास्ट सेगमेंट होता है महफिल समा का, महफिल कवाली का, जिसमें मुल्क के नामवर कवाल हमारे साथ इस सहर ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं, जिसमें खूबसूरत अंदाज में महफिल समा से हमारे दिलों को मुनव्वर कर देते हैं। और नाज़रीन क्योंकि सहर का आज 12वीं सहर का इख्तिताम आज होने को है और हम इख्तिताम सहर की तरफ गामज़न हैं, रवा दवा हैं। तो नाज़रीन बात इतनी है कि अपनों का ख्याल तो सभी रख लेते हैं, असल ख्याल रखना होता है दूसरों का। दूसरों के लिए जीना सीखें, दूसरों का सहारा बनना सीखें, एक दूसरे के काम आना सीखें, क्योंकि ये मग़फ़रत का अशरा है, ये मग़फ़रत का दर्जा है। रमज़ान मुबारक में बेहिसाब अल्लाह ताला रहमतों से नवाजता है, बरकतों से नवाजता है, रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है। ख़ास तौर पे कोशिश करें अपने आप को
مصروف عمل رکھیں لوگوں کے کام آنے میں, نیکیاں کرنے میں, کیونکہ نیکیوں کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عمران ساگر صاحب, جو ہمارے نامور قوال ہوتے ہیں ان کا نام اناؤنس کر ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم قوالی کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد اختتام سحر ہوتی ہے ہماری. عمران بھائی, کون قوال موجود ہیں؟ بالکل, ملک کے معروف قوال ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں, جناب حسنین فریدی صاحب. ماشاءاللہ. تو اپنے تمام لوگوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. حسنین صاحب آج کہاں سے ابتدا کر رہے ہیں؟ کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. میں چاہوں گا بسم اللہ کریں. بسم اللہ کیجیے. تصور میں ہاتھ اٹھائے ہوئے یا نبی پکارو یا نبی پکارو یا نبی پکارو یا نبی یا نبی یا نبی پکارو یا نبی زمینی کا صدقہ بھی دے بیمار کا صدقہ
अला वा सल्ली अला वा सल्ली सुभान अल्लाह सल्ली अला वा अरशाद बुला के आकानू अरशाद बुला के आकानू बिल अल्लाह कल्ला लुटिया गया बिल अल्लाह कल्ला लुटिया गया वो जब घूंघट उठा के जाहिर होया सारा मोहल्ला लुटिया गया वा सल्ली अला वा सल्ली अला कुर्ता है मीम वाला कुर्ता है मीम वाला कांधे पे कमली काली कुर्ता है मीम वाला कांधे पे कमली काली आंखों में नूर का काजल जुल्फे रहमत का बादल आंखों में नूर का काजल जुल्फे रहमत का बादल और चेहरा तेरा कुर्आन है वा सल्ली अला वा सल्ली अला सल्ली अला सुभान अल्लाह वा अजमल वा मेरे अली किते तेरी सना तेरी सना किते जारिया सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला बड़े खूबसूरत अंदाज में हसन अली फरीदी ब्रदर्स नजराना अकीदतें पेश कर रहे हैं। कबल इसके कि मैं इख्तिताम की तरफ जाऊं, हमारे साथ बहुत अच्छे ब्रांड पार्टनर्स हमारे साथ डेली बेसिस पे हमारी सहर नशरियात का हिस्सा होते हैं। ख़ास तौर पे एक्साइड बैटरी हमारे साथ मौजूद है, खान फूड प्रोडक्ट्स हमारे साथ मौजूद है, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी हमारे साथ मौजूद है, अलमास हमीरानी के गिफ्ट्स मौजूद हैं और ख़ास तौर पर डीजा वू मेल कलेक्शंस के मैं ड्रेसेस वेयर करके आपके सामने हाजिर होता हूँ। नवेद अहमद मेल कलेक्शन के डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस हमारे साथ हासिल होते हैं। फिब्बी की चाय हमारे साथ स्टार ट्रांसमिशन में मुकम्मल हिस्सा होती है और द इमदाद अजीम ऑर्गेनाइजेशन हमारी ब्रांड पार्टनर है। पाकिस्तान बिज़नेस क्लब फोरम हमारे ब्रांड पार्टनर है। द ब्यूटी मार्क सैलून हमारे ब्रांड पार्टनर हैं। नाज़रीन, बात इतनी है कि आज 12वीं सहरी का इख्तिताम होने जा रहा है। कल आपसे मुलाकात होगी 13वीं सहरी के आगाज़ में और चाहता हूँ कि अपने चाहने वालों का बहुत ख़याल रखें और ख़याल रखने का दर्स हमारा इस्लाम भी देता है, क्योंकि एक दूसरे के काम आएँ, मोहब्बत करें और मोहब्बत के साथ उसने सलूक पेश करें, क्योंकि नेकियां समेटने का महीना है, नेकियां बांटने का महीना है और नेकियां लूटने का महीना है। तो क्योंकि क्या पता किसका ये रमज़ान आखिरी हो, क्या पता ये किसका दिन आखिरी हो। अल्लाह पाक इस मग़फ़रत के अशरे में हम सब की बेहिसाब मग़फ़रत फरमा दें। इस बात इस ख़याल के साथ अपने मेज़बान ज़हर अख्तर को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे 13वीं सहरी के आगाज़ में। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।